شب برات جب آئے تو چاہیے کہ اس میں قبرستان بھی جایا جائے، اور چاہیے کہ اس کے کل ہو کر کے روزہ رکھا جائے، یعنی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے، رات میں قیام کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو جائے، فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، تو اس رات کو قیام کرو یعنی عبادتیں کرو، اور دن کو روزہ رکھو۔ تو یہ سرکار کی حدیث سے ثابت ہے۔ قبرستان جانا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مائی عائشہ نکل کھڑی ہوئیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اچانک رات میں اپنے گھر سے نکل گئے تھے۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، تو اس باری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل گئے۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور نہیں ہیں تو ان کو خیال گزرا کہ کہیں دیگر ازواج طاہرات کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو آپ نکل کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نکل گئے تھے تو حضرت مائی عائشہ ان کی تلاش میں وہ بھی نکل پڑی۔ تلاشتے تلاشتے جنت البقیع کی طرف آئیں تو حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے اس کے اندر آپ نظر آئے۔ تو حضرت مائی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ، جب یہ رات آتی ہے تو آفتاب کے غروب ہونے کے بعد طلوع سحر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو عبادت کرنا ہی چاہیے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ 15ویں شب کو قبرستان جانا چاہیے، اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہوا۔ تو اہل سنت و جماعت کے لوگ تو ماشاءاللہ قبرستان جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، اور یہ سنت نبوی ہے، اور اہل قبر کو آپ کے جانے سے انس نصیب ہوتا ہے، انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، فرحت اور شادمانی نصیب ہوتی ہے۔ البتہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو دور کرنے کی اور چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ مثلا کیا باتیں اس میں ہیں؟ اب قبرستان کا جو جغرافیہ ہے اس کی لمبائی چوڑائی ہے بہت زیادہ ہے، کافی دور میں قبرستان کی زمین پھیلی ہوئی ہے، تو اپنے رشتہ داروں کی قبر تک جانے کے لیے، یا اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دادا، اپنا نانا یا اپنی دادی یا اپنے رشتہ دار کی قبر تک جانے کے لیے دور تک کا سفر لوگ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اس قبرستان میں دور تک چلتے ہیں۔ اب ان کے چلنے کے پیچھے کتنی قبریں اس کے پاؤں کے نیچے آتی ہیں، تو ظاہر بات ہے ہر قبر میں لیٹے ہیں لوگ، تو کسی کے سر پہ آپ کا پاؤں پڑے گا، کسی کے سینے پہ آپ کا پاؤں پڑے گا، کسی کے چہرے پہ آپ کا پاؤں پڑے گا، کسی کے وجود پہ، بدن پہ آپ کا پاؤں پڑے گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پھر غلط ہو گیا۔ ایک بہتر کام کو کرنے کے لیے درجنوں سینکڑوں غلطیاں آپ کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، بلکہ آپ کو اپنے رشتہ دار کی قبر تک جانے میں اگر کئی قبروں کو رودنا پڑے تو ہرگز ایسی غلطی نہ کریں، ورنہ گناہ ہوگا آپ کو، اور یہ منع ہے شریعت کی طرف سے دوسروں کی قبروں کو رودنا۔ لہٰذا آپ وہ نہ کریں، بلکہ جہاں ہیں آپ وہیں سے آپ ایصال ثواب کریں، اپنے رشتہ داروں کا نام لے کے ایصال ثواب کریں، پہنچ جائے گا ثواب وہاں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے کہ چھوٹا ہے۔ سرکار بغداد، یہاں سے بغداد اتنی دور ہے، وہاں کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب چلا جاتا ہے۔ حسنین کریمین کے نام پہ ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب چلا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جو اصحاب کرام لیٹ رہے ہیں ان کے نام پہ ایصال ثواب کرتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ تو جب ہمارا ایصال ثواب، یہاں سے ثواب پہنچانا، مدینہ جا سکتا ہے، مکہ جا سکتا ہے، عراق اور بغداد جا سکتا ہے، دیگر مقامات پر جا سکتا ہے، دنیا کے کسی کونے اور گوشے میں جا سکتا ہے، تو کیا آپ کے رشتہ داروں تک اور آپ کے آباء اجداد تک آپ کا ثواب پہنچانا نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی قبر کے پاس جائیں اور اس تک جانے کے لیے درجنوں اور سینکڑوں قبروں کی پامالی کریں، ان کو آپ رون دیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔
جو قابل پابندی ہے۔ ہر آدمی جتنے سن رہے ہیں وہ اپنے طور پر بھی اور پھر اپنے دیگر احباب تک بھی اس بات کو شیئر کریں کہ کسی کی قبر کو چھلانگنے پھلانگنے ان کو رودنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں ہیں وہیں سے ایصال ثواب کریں۔ پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب یہی بات ہے تو قبرستان جانے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ ثواب تو گھر سے بھی پہنچ جائے گا، تو قبرستان جانے کی ہی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو، ایک تو بات یہ ہے کہ قبرستان جانے میں اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام قبرستان باضابطہ گئے تھے، ان کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان جانے سے اہل قبر، قبرستان کے جو مدفون ہیں، مردے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے وہاں جانے سے اور آپ کے وہاں پہنچنے سے انہیں انس نصیب ہوتا ہے، انہیں اچھا لگتا ہے، ان کی دل جوئی ہوتی ہے۔ تو آپ دور سے بھی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبرستان میں جا کر، تو وہ آپ کو دیکھیں گے، ان کی بینائی بڑھ جاتی ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے دیکھنے سے ان کو خوشی نصیب ہوگی۔ تو یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے جانا چاہیے۔ اور تیسری وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب جانے کا رواج ہے قبرستان میں، تو گاؤں کے وہ لوگ جو کبھی قبرستان جانے کا ذوق نہیں رکھتے، شوق نہیں رکھتے، تو آپ کی جماعت دیکھ کر انہیں بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بھی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جنہیں سال بھر کبھی جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، آپ کے ہمارے جانے سے انہیں بھی توفیق مل جاتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کا ہمارا جماعت کے ساتھ جانا کئی لوگوں کے لیے جانے کا سبب بن جاتا ہے، کئی لوگوں کے جانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کو دیکھ کر کے کسی نے اچھا کام کیا، تو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے چونکہ اس نے اچھا کام کیا، لہذا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، حضور کی حدیث ہے، جس نے کسی اچھے کام کی رہنمائی کی اور اس کی رہنمائی کی وجہ سے دوسرے نے اچھا کام کر دیا، تو کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس کو بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھا کام کیا۔ من غیر ان ينتقص من اجرہم شیئا، اس کے بغیر کہ اس کے اجر میں کوئی کمی کی جائے، یعنی نیک کام کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اسی میں سے بٹوارا کر کے آپ کو بھی مل جاتا ہے، ان کو پورا الگ اجر ملتا ہے، اور آپ کی وجہ سے چونکہ انہوں نے نیک کام کیا تو پورا اجر آپ کو بھی الگ سے مل جاتا ہے۔ اللہ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کام نہ کریں کہ آپ دیگر قبروں کو رودیں اور اپنے رشتہ دار کی قبر تک جائیں۔